ابو ریحان محمدی، جانیے آپ کے دینی مسائل اور ان کا حل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بعد محترم ناظرین، تجارت کی ایک شکل اور تجارت کی ایک قسم شراکت ہے، اشتراک، مشترکہ طور پر تجارت کرنا، کئی لوگوں کا پارٹنرشپ میں تجارت کرنا، دو لوگ آپس میں کریں یا دو سے زائد لوگ کریں، اس طرح کی تجارت کو شراکت کی تجارت کہتے ہیں، شراکت کہتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں پارٹنرشپ بول سکتے ہیں۔ یہ تجارت بھی شریعت میں جائز اور درست ہے، اس میں بھی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن دیکھیں، اس کے کچھ اصول و ضابطے ہیں۔ آپ یہ تجارت کس طرح سے کریں گے؟ اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرے کا پیسہ کم ہوتا ہے۔ جس آدمی کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے اسی کی دکان بھی ہے، وہ مال لاتا ہے، دکان میں مختلف قسم کے مال ہوتے ہیں، کئی کوالٹی اس دکان کے اندر مختلف قسم کے مال ہوتے ہیں۔ جیسے بلڈنگ میٹیریل میں کیا کیا سامان لگتے ہیں، لائٹ ہے، پنکھا ہے، سیمنٹ ہے، یا اس طریقے سے نل کے سامان ہیں، یا الگ الگ مختلف قسم کے سامان ہیں۔ تو اگر آپ پارٹنر بن رہے ہیں، وہ آدمی آپ کو بنا رہا ہے جس کی دکان ہے اور جس کے مال ہیں، اگر وہ آپ کو پارٹنر بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیزوں میں ہم آپ کو پارٹنر نہیں بنائیں گے، یا تو ساری چیزوں میں پارٹنر بنائے، یا یہ کہے کہ ہم آپ کو ساری چیزوں میں پارٹنر نہیں بنائیں گے، ایک چیز میری دکان میں نہیں ہے، وہ چیز لاتے، وہ سامان لاتے اور اسی میں ہم آپ کو پارٹنر بنا دیتے ہیں۔ یا تو ساری چیزوں میں پارٹنر بنائے، یا اس کے اعتبار سے کوئی ایک آئٹم میں آپ کو پارٹنر بنائے۔ ہر طرح کے شکل اور قسم آپ کے لیے جائز اور درست ہے۔ لیکن کیسے جائز اور درست ہے؟ آگے کے جو اصول و ضوابط ہیں، اگر اس اصول و ضوابط کے ساتھ آپ پارٹنر بن رہے ہیں، تب آپ نفع اور نقصان میں شامل رہیں گے۔ آپ نفع اور نقصان میں شامل رہیں گے۔ بھلے بعض تجارتیں ایسی ہیں جس میں نقصان ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسی بہت ساری تجارتیں ہیں۔ آپ کوئی سامان لا رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی سامان لا رہے ہیں، جونا سامان ہے، پرانا سامان ہے، آپ اس کو کسی طرح سے صاف صفائی کر کے اچھا بنا دے رہے ہیں، اور بعض کیمیکل ایسے آتے ہیں کہ وہ اس پر ڈال دیں تو نیا کے جیسے ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کا کوئی سامان بنائیں، کوئی پرزے بنائیں، مشینری میں استعمال ہونے والے پرزے، گاڑیوں میں استعمال ہونے والے پرزے، بلڈنگ میں کے کسی چیز میں استعمال ہونے والے پرزے، بائک میں استعمال ہونے والے پرزے، ڈور میں، دروازے میں استعمال ہونے والے پرزے، کئی ایک جگہوں پر استعمال ہونے والے پرزے، آپ اس کو بناتے ہیں۔ کچا سامان آپ خرید کر کے لاتے ہیں اور اس کو پھر اس طرح سے بناتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس میں نقصان ہونے کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری تجارتیں ہیں جس میں واقعی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ اس تجارت کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن یہ طے ہوا کہ نفع اور نقصان میں ہم دونوں شامل رہیں گے۔ نقصان تو ہوگا نہیں، مگر پھر بھی معاہدہ ہم کر رہے ہیں کہ نفع اور نقصان میں شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ شامل ہو گئے۔ اب اس پہ جو پروفٹ آپ کو مل رہا ہے، پروفٹ آپ دونوں کو طے کرنا ہوگا۔ آپ دونوں کو پروفٹ طے کرنا ہوگا۔ جس کی دکان ہے، جس کا مال ہے، جس نے کہا ہے آپ سے کہ آؤ پارٹنر بن جاؤ، آؤ کچھ مال لگا دو، کچھ سرمایہ لگا دو، جو مال بکے گا اس میں ہم لوگ آدھا آدھا کر لیں گے، یا تو اس طرح کا وہ معاہدہ کرے کہ آدھا آدھا کر لیں گے، یا پھر اس طرح کا معاہدہ کرے کہ ہم آپ کو 40% دیں گے، یا اس طرح سے معاہدہ کرے کہ آپ کو ہم 30% دیں گے، آپ کو 10% دیں گے، آپ کو 5% دیں گے، آپ کو 2% دیں گے۔ جس طریقے کا بھی معاہدہ ہو جائے، اس طریقے پر
یہ بے اور تجارت کرنا، اس طریقے پر یہ تجارت کرنا جائز اور درست ہے شریعت کے اعتبار سے۔ سامنے والے کو سامنے والے کی دکان میں آپ نے پیسہ لگایا ہے، اگر وہ اس طرح سے معاہدہ آپ کے ساتھ میں کر رہا ہے کہ ہم آپ کو 50%، 40، 30، 20، 10، 5، 2% سب سے معمولی، اس طرح ہم آپ کو دیں گے نفع میں، آپ ایگری ہیں، بالکل آپ کے لیے جائز و درست ہے۔ لیکن اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں، آپ مجھے 10,000 روپے مہینے دیتے رہنا، 15,000 روپے مہینے دیتے رہنا، یہ شکل غلط، ناجائز اور حرام ہے۔ یہ شکل سود ہے، کیونکہ آپ پیسے دے کر کے تجارت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ پیسے دے کر کے کہ بھائی لگائیے کہیں اور ہم کو 10,000 15,000 ہونا، بس غلط ہے۔ آپ پیسے دے کر کے تجارت میں شامل ہوں، پھر دونوں کا جو معاہدہ ہو کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے جو نفع آئے گا، تو اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے آپ ایگری کریں، پھر اس اعتبار سے وہ آپ کے لیے وہ تجارت جائز ہوگی۔ اور کبھی نقصان بھی ہوا، اس تجارت میں کبھی نقصان بھی ہوا، تو آپ کو جو پرسنٹیج نفع دیا جا رہا ہے، اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ آدمی کہے کہ نہیں نقصان ہوا ہے تو آپ 50% نقصان برداشت کریں، آپ 60% نقصان برداشت کریں، تو یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ آپ کو جو نفع مل رہا ہے، نفع دے رہا ہے، اور 2% دے رہا ہے، 5% دے رہا ہے، تو نقصان میں بھی آپ اتنا ہی شامل رہیں گے۔ تو اس طرح کی جو تجارتیں ہیں، جس کو شراکت کہتے ہیں، مشارکت کہتے ہیں، اس طرح کی تجارت بالکل جائز و درست ہے۔ محترم ناظرین، یہاں بھی ایک بات نہایت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ایمان خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنر بن گئے، وہ دیکھتا کہ ماشاءاللہ اچھی تجارت ہو رہی ہے، اچھی آمدنی ہو رہی ہے، تو وہ اس کا ایمان خراب ہونے لگے گا، وہ لالچ میں آ جائے گا، بے ایمانی پر اتر آئے گا، آپ کو کچھ بھی خامی بتا کر کے، کچھ بھی نقصان بتا کر کے آپ کے ساتھ چیٹ کرنا چاہے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، یاد رکھیں ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تھوڑے دنوں کے لیے، سالوں کے لیے آگے بڑھ جائیں، لیکن اس کا انجام آخر میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے ایسے مالدار جو سڑک پہ آ گئے، کتنے ایسے مالدار جو گاڑیوں پر چلتے تھے، آج کھانے کے لیے پیسے نہیں ان کے پاس، بے ایمانی، ایمان صحیح نہیں تھا۔ تو تجارت میں ایمان بہت ضروری ہے۔ تجارت میں ایمان کا صحیح ہونا، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا، یہ تجارت کے پنپنے کی، اس کے بڑھنے کی بنیادی چیز ہے، بنیادی کنڈیشن ہے۔ اگر آپ نے تجارت میں بے ایمانی کی، یقین مانیے زیادہ سالوں تک وہ تجارت نہیں چل پائے گی۔ اس لیے آپ امانت دار ہیں، آپ نے اگر کسی کی ذمہ داری لی ہے تو آپ امین ہیں، آپ کفیل ہیں، آپ نگراں ہیں۔ اگر تجارت میں آپ خیانت کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ شراکت کی تجارت جائز ہے، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی روشنی میں اپنی تجارتوں کو فروغ دینے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔